السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سی اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے لیسن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 80 پر پہنچے تھے، جہاں پر حروف مقطعات کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ حروف مقطعات کے بارے میں امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قرآن اور یہودیوں نے یہ کہہ کر قرآن کی طرف غلط نسبت دی کہ قرآن جادو ہے، یہ خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ خدا نے انہیں خبردار کیا اور فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے وہ انہی حروف مقطعات الف لام میم پر مشتمل ہے جو تمہارے زیر استعمال ہیں، اور اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔ دوسری شہادت وہ حدیث ہے جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا بند تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے تھے۔ پھر فرمایا، ان سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کی مثل لانے کے لیے مجتمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ ایک اور نقطہ جو قرآن کے حروف مقطعات کے بارے میں اس نظریے کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں 24 مقامات ایسے ہیں جہاں سورتوں کی ابتدا جب ان حروف سے ہوتی ہے تو بلا فاصلہ قرآن اور اس کی عظمت سے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات خود نشاندہی کرتی ہے کہ حروف مقطعات اور قرآن میں ربط موجود ہے۔ ایسے چند ایک مقامات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام صاد، کتاب انزل الیک۔ ان موارد میں قرآن کی دیگر صورتوں کے آغاز میں بہت سے مواقع پر حروف مقطعات کے ذکر کے بعد قرآن سے متعلق بات کی گئی ہے اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ بقرہ کے آغاز میں حروف مقطعات کو بیان کرنے کے بعد اس آسمانی کتاب کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ وہی باعظمت کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہ تعبیر ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ خدا نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہو کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس پر ایسی کتاب نازل کرے گا جو تمام طالبان حق کے لیے باعث ہدایت ہوگی، اور حقیقت کے متلاشیوں کے لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا، اور اب اس نے اپنے اس وعدے کو ایفا کیا ہو۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے وہ خود اپنی حقانیت پر گواہی دیتا ہے، خاموش ہے مگر اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے آثار صدق و عظمت، نظم و استحکام، معنی کی گہرائی، الفاظ و تعبیرات کی مٹھاس اور فصاحت اس میں نمایاں ہے کہ ہر قسم کا وسوسہ اور شک دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ رفتار زمانہ فقط اس شگفتگی اور تازگی کو کم نہیں کر سکی بلکہ علوم کی پیش رفت اور اسرار کائنات کے آشکارا ہونے سے اس کے حقائق روشن تر ہوتے جا رہے ہیں، اور علم جتنا مائل با کمال ہے اس کی آیات زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انشاءاللہ اسی تفسیر میں آگاہ ہوں گے۔ چند اہم نکات۔ دور کا اشارہ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ ذالکہ عربی لغت میں دور کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ اس بنا پر ذالک الکتاب کا مفہوم وہ کتاب، حالانکہ یہاں نزدیک کے اس میں اشارہ سے استفادہ کیا جانا چاہیے تھا اور ھذا الکتاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن لوگوں کی دسترس میں تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ کبھی بعید کا اسم
اس میں اشارہ کسی چیز یا شخص کی عظمت کے پیش نظر استعمال کیا جاتا ہے، گویا اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ آسمانوں کی بلندی کا حامل ہے۔ فارسی میں بھی ایسی تعبیرات موجود ہیں، مثلاً کسی عظیم شخصیت کے حضور میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آن سرور اجازہ دہند، یعنی اگر وہ سردار اجازت دیں، حالانکہ یہاں این سرور یعنی یہ سردار کہنا چاہیے۔ یہ صرف بیان عظمت و مقام میں بلند کے باعث ہے کہ کئی ایک دوسری آیات بھی تلکا کا استعمال ہوا ہے اور یہ بھی اشارہ بعید ہے۔ مثلاً تلکا آیات الکتاب الحکیم، معنی کتاب معانی مکتوب ہے، یعنی لکھی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہاں یہ سوال سامنے آئے گا کہ کیا اس وقت تمام قرآن لکھا ہوا تھا؟ اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تمام قرآن کا لکھا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن جس طرح اس پوری کتاب کو کہا جاتا ہے اسی کے اجزاء کو بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں لفظ کتاب بعض اوقات اس سے زیادہ وسیع معنی میں بولا جاتا ہے، وہ مطالب جو لکھنے کے قابل ہیں اور جنہیں لکھا جاتا ہے چاہے اس وقت نہ لکھے گئے ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبر، یعنی یہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کریں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ کتاب سے تعبیر کرنا قرآن کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں بحث ہم اس کی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 3، ہدایت کیا ہے؟ لفظ ہدایت قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس کی بنیاد 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، ہدایت تکوینی، جو تمام موجودات عالم میں پائی جاتی ہے۔ اس سے مراد ہدایت وہ ہدایت ہے جو تمام موجودات نظام خلقت کے تحت عالم ہستی کے قوانین کی پابندی کے ساتھ پروردگار عالم سے حاصل کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کرتا ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت کی۔ ہدایت تشریعی۔ نمبر 2 ہے ہدایت تشریعی، جو انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے انجام پذیر ہوتی ہے اور نوع انسانی ان کی تعلیم اور تربیت سے ترقی کی راہ میں طے کرتی ہے۔ اس کے شواہد بھی قرآن میں بہت سے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انہیں ہم نے رہنما قرار دیا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کو ہدایت کریں۔ سورہ انبیاء آیت 73۔ نمبر 4، قرآنی ہدایت پرہیزگاروں کے ساتھ کیونکہ مخصوص ہے۔ یہ مسلم ہے کہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن مندرجہ بالا آیات میں اس کی ہدایت کو پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تقویٰ کا کچھ حصہ انسان میں موجود نہ ہو، اس کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت سے ہدایت کا حصول محال ہے۔ تقویٰ کے کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ بالفاظ دیگر جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں، انہیں 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو حق کی تلاش میں ہیں اور اس قدر تقویٰ ان میں موجود ہے کہ جہاں کہیں حق کو پائیں گے اسے قبول کر لیں گے، اور دوسرا حصہ وہ جو متعصب اور باطل پر ہیں، لوگوں پر ایسا تاثر ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، جو نہ صرف یہ کہ تلاش حق نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں اسے دیکھیں گے اسے ختم کر دینے کے درپے ہوں گے۔ اب یہ مسلم ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتب صرف پہلے گروہ کے لیے مفید تھیں اور دوسرا گروہ ان کی ہدایت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا، گویا فاعل کی فاعلیت کے علاوہ قبول کرنے والے میں قبولیت کی شرط بھی ہے۔ فرق نہیں کہ ہدایت تکوینی ہو یا ہدایت تشریعی۔
بلکہ ضروری ہے کہ زمین آمادہ ہو تاکہ وہ بارش کے حیات بخش قطروں سے بہرہور ہو سکے۔ وجود انسانی کی سرزمین میں بھی جب تک ہٹ دھرمی اناد اور تعصب سے پاک نہ ہو، ہدایت کے بیج کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی بنا پر ارشاد الہی ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ: پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان تمام نعمتوں عطیوں میں سے جو ہم نے انہیں بطور روزی دیے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ آپ سے قبل انبیاء پر نازل ہو چکا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، انہیں خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے آگے ہے تفسیر۔ روح اور جسم انسان میں آثار تقویٰ۔ قرآن اس سورہ کی ابتدا میں اسلامی آئین اور پروگرام سے مربوط ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو 3 مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، متقین جو اسلام کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافرین جو پہلے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، اپنے کفر کے معترف ہیں اور اسلام کے مقابلے میں دشمنی کی گفتار اور رفتار سے انکار نہیں کرتے۔ نمبر 3، منافقین جو 2 رخ اور 2 چہرے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً مسلمان ہیں اور مخالف گروہ کے ساتھ اسلام کے مخالف ہیں، البتہ ان کا اصلی چہرہ وہی کفر والا ہے، تاہم اسلام کی ظاہری چیزیں بھی اپناتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ گروہ اسلام کے لیے دوسرے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس بنا پر قرآن ان پر بہت زیادہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ البتہ یہ موضوع اسلام ہی سے مخصوص نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر اور مذاہب عالم میں ان 3 گروہوں کے واسطے رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص کسی مکتب کا مومن ہے یا واضح طور پر اس کا مخالف یا پھر منافق جسے اپنے کام سے کام ہے، نیز یہ مسئلہ کسی خاص زمانے سے بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام ادوار عالم میں ایسا ہی رہا ہے۔ زیر بحث آیات میں پہلے گروہ کے متعلق گفتگو ہے۔ ان کی خصوصیات کو ایمان اور عمل کے لحاظ سے 5 عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، غیب پر ایمان۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب اور شہود ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ عالم شہود عالم محسوسات اور عالم غیب ماورائے حس ہے، کیونکہ غیب کے معنی اصل میں پوشیدہ و پنہاں چیز کے ہیں، کیونکہ محسوسات سے ماورا کی دنیا ہماری حس سے پوشیدہ ہے، لہٰذا اسے غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ خدا جو غیب اور شہود سب سے واقف ہے، وہی مہربان اور رحیم ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا دراصل وہ پہلا نقطہ ہے جو مومنین کو دوسروں سے جدا کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آسمانی ادیان کے پیروکاروں کو خدا، وحی اور قیامت کے منکروں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت کے طور پر ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین سرحد مادہ کو توڑ کر اس محدود 4 دیواری سے نکال لیے گئے ہیں اور وہ اس وسعت اور فکر و نظر کے باعث ایک بہت بڑے جہان سے مربوط ہو گئے ہیں، جہاں ان کے مخالف انسان کو مادے کی 4 دیواری میں جانوروں کی طرح محدود رکھیں اور اس الٹی چال کو تمدن کی پیش رفت اور ترقی کا نام دیتے ہیں۔ ان دونوں نقطہ نظر کے ادراک اور فکر کا مقابلہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ غیب پر ایمان رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہان ہستی اس دنیا سے کہیں وسیع تر ہے، جسے ہمارے حواس درک کرتے ہیں۔ اس جہان کے پیدا کرنے والے کا علم اور قدرت بے انتہا ہے اور اس کی عظمت اور ادراک کی کوئی حد نہیں۔ وہ ازلی و ابدی ہے۔ اس نے عالم ایک بہت بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا ہے۔